नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखते हैं नेक अमाल की फ़जीलत व अहमियत पर। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 9 है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। वादा किया अल्लाह ने उनसे जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, और उनके लिए मग़फ़िरत और अजर है बहुत बड़ा। यानी सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ नेक अमल करना भी शर्त है अगर इंसान मग़फ़िरत हासिल करना चाहता है और बड़ा अजर हासिल करना चाहता है। यानी जब इंसान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि साथ साथ वो नेक अमल करे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराए। क्योंकि अगर इंसान शिर्क पर होगा, फिर भले ही वो नेक अमाल जितने भी करता रहे, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी को कबूल व मंजूर नहीं फरमाएगा। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 277 में है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज को कायम रखा और ज़कात देते रहे, उनको उन कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन ना उनको खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। गोया इसमें भी ईमान लाने के बाद नेक अमल करने का कहा जा रहा है। और नेक अमल में क्या कुछ आता है कि इंसान नमाज कायम करे, ज़कात को अदा करे, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को बिशारत दे दी कि वो बिल्कुल भी गमगीन ना हो क़यामत के दिन की सख्ती से, क़यामत के दिन की खौलनाकी और घबराहट से, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को मुतमईन कर देगा जो कि ज़िंदगी में रहते हुए अपनी नेक अमल उसने जारी रखे, शरीयत के मुताबिक चलता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की। अब इसमें नेक अमाल करने में ये भी शामिल है कि इंसान अमर बिलमारूफ़ करे व नही अनिल मुनकिर करे, यानी लोगों को नेकी की तरफ राग़िब रखे, किसी न किसी तरह लोगों को तबलीग की तरफ माइल रखे, और अगर जहाँ भी बुराई को होता हुआ देखे तो उसको भी रोके। क्योंकि कहा जाता है कि जो शख्स बुराई को होता हुआ देखे और फिर उसको ना रोके तो उसको उसकी ज़िंदगी में ही अज़ाब मिलेगा। और इन नेक अमाल के साथ साथ इंसान को चाहिए कि अपने दिल और अपनी ज़ुबान को हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। सूरत रात की आयत नंबर 28 में है, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। इसलिए कोई भी मुश्किल परेशानी आए, कोई भी आजमाइश आए, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ही की तरफ रजू करे, अल्लाह ही से इस्तग़फ़ार करे और सजदे में झुक जाए और हर वक्त ज़िक्र व अज़कार करता रहे और कभी भी मायूसी की बातें ना करे। जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उस पर राज़ी रहे। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। सहाबाए किराम का ये आलम था कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, और वो बहुत से मसाइब में वो घिरे हुए थे, बहुत सी परेशानियों में मुब्तला थे, आजमाइशों में मुब्तला थे, लेकिन कभी भी अपने मुंह से कोई इस तरह का कलमा ना निकालते जो कि अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बनती। कहा जाता है कि एक सहाबी का गुज़र एक ऐसे घर से हुआ जहाँ पे एक बूढ़ा शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था और अल्लाह का बार बार शुक्र अदा कर रहा था। वो सहाबी ने अंदर जाके देखा तो वो क्या देखते हैं कि जो शख्स अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रहा है वो अंधा है, बूढ़ा है, माजूर है, वो चल नहीं पाता। तो उन सहाबी ने कहा कि आप इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि बहुत से लोग कुफ्र में मुब्तला हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया, लिहाजा मुझ पर लाजिम है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। अब देखें कि इस कदर दिल मुतमईन कैसे हो सकता है। इस कदर दिल मुतमईन तभी हो सकता है जबकि इंसान अल्लाह के दिए पर राज़ी रहे और इस दुनिया को फ़ानी जाने और यही सोचे कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई कमी दी हुई है तो इसका अज्र व सवाब अल्लाह ताला मुझे अगले जहान अता फ़रमाएगा। लेकिन उसके लिए नेमत की कमी पर सब्र करना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया।
اور عبادت کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا، ہر وقت نیکی ہی کی طرف راغب رہنا، اپنے دن کا آغاز نیکی پر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے نیکی کرنے کا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت پر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں انسان اللہ کو یاد رکھے، اور پھر ساتھ ہی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، جیسے زمین و آسمان یا اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہوئی ہیں، یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس پر انسان غور و فکر کرے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، روزہ یا زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جو تخلیق ہے اس پر ہم غور و فکر کریں، آسمان کی طرف غور و فکر کریں، زمین پر غور و فکر کریں، پتوں کو، درختوں کو، چرند پرند کو دیکھ کر غور و فکر کریں کہ اللہ تو نے یہ کتنی خوبصورت تخلیق فرمائی ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ قرآن سے جڑنا ہی روح کو اطمینان دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اور اگر انسان سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے، اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھے، اس کے ترجمہ و تفسیر پر غور و فکر کرتا رہے۔ اور یہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ تفسیر کا مکمل ہونا یا ایک دفعہ قرآن کا مکمل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ قبر میں روشنی کا باعث بنے گی، انسان کی تنہائی کا ساتھ بنے گی، اور قرآن ہی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا اس کی مغفرت فرما دی جائے۔ سورۃ الیونس کی آیت نمبر 57 میں ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کے روگ کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن نصیحت ہے اور انسان کی روح کی غذا ہے، بیماریوں و غموں سے شفا کا ذریعہ ہے، انسان کی ہدایت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے منہ موڑنے والے کو اندھا کہا گیا۔ قیامت والے دن بعض لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اللہ، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، اب ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ تو اللہ کی ذات فرمائے گی کہ دنیا میں تو میرے کلام سے تو مڑا رہا، اس پر تو نے غور و فکر نہیں کیا، نہ ہی قرآن کو پڑھا اور نہ ہی اس کو سمجھا، لہٰذا تو دنیا میں بھی اندھا تھا اور آخرت میں بھی تجھے اندھا ہی بنا دیا گیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں، جس نے دیکھا یعنی غور و فکر کیا تو اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ اندھے ہیں جو کہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی قرآن ایک واضح کتاب آنے کے بعد بھی اس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ آیا کہ میری تجوید بھی ٹھیک ہے یا نہیں، یا ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کیا کہ ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، ہم اس کی تفسیر میں جائیں۔ اب دیکھیں کہ انسان دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کس قدر وہ جستجو کرتا ہے، امتحان پاس کرنا ہو تو کتنی وہ راتیں لگا کے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور اس چیز کے لیے وہ مشکل سے مشکل جو کتابیں ہیں ان کو بھی وہ یاد کر لیتا ہے۔ لیکن ایک کتاب جو قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، تمہارے لیے شفا کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس طرف ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ قرآن پاک کو صرف ہم نے الماری میں رکھ دیا، اس کو صرف خوبصورت غلاف میں ہم نے لپیٹ دیا،
لیکن کبھی بھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کے ترجمہ و تفسیر پر ہم لوگ غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق ہو، اور جب دل اور زبان میں مطابقت نہ رہے تو اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یعنی جب بھی قرآن پڑھو اس کو سمجھ کر پڑھو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور گناہوں سے بچتے رہیں، خدا کے بندوں پر احسان کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کوئی بھی مشکل پریشانی آئے اللہ سے تعلق اور مضبوط اپنا کر لیں اور اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں باندھیں، اور اس دنیا کی زندگی کو فانی سمجھتے ہوئے آخرت کی طرف ہم راغب رہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ ہمیں نہیں ملا اس پر بھی راضی رہیں۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پاک ذات کو اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ بات ہر وقت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اپنے ہر وقت کو قیمتی بنائیں اور آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت نیک اعمال کی طرف راغب رہیں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔